نئی جینیاتی انفارمیشن کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے؟ پہلا حصہ انفرادی میوٹیشنز۔ اس سلسلے کے پچھلے حصے میں ہم نے اس بات پر بحث کی تھی کہ ڈی این اے میں جینیاتی معلومات کسی بھی نوع کی جسمانی ساخت، ہیئت اور اس کے کردار کا تعین کرتی ہیں۔ انسانی ڈی این اے میں تقریباً 20,000 جینز ہیں جو ہمارے خلیات کو ہدایات دیتے ہیں کہ انہیں جسم کو کیسے بنانا ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے جسم کو بنانے کی ہدایات ایک پودے کے جسم کو بنانے کی ہدایات سے مختلف ہوں گی، لیکن ماہرین حیاتیات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ دنیا کی تمام تر انواع انسان اور پودوں سمیت ایک ہی مشترک جد امجد سے ارتقاء پذیر ہوئی ہیں۔ یہ جد امجد ایک بہت سادہ خلیہ تھا جس میں جینیاتی انفارمیشن آج کے جانوروں، پودوں اور فنگس کی نسبت بہت کم تھی، لیکن اگر یہ درست ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ خلیوں میں جینیاتی انفارمیشن میں اضافہ کیسے ہوا؟ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے خلیے کیسے بنے، لیکن موجودہ جانوروں کے ڈی این اے کے تجزیے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ خلیوں کے ڈی این اے میں انفارمیشن کئی طریقوں سے بڑھ سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ایک ایسے طریقے پر بات کریں گے جس کی وجہ سے خلیوں میں انفارمیشن کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ ہے ڈی این اے میں سادہ میوٹیشن کا۔ یہ سادہ میوٹیشن ڈی این اے میں صرف ایک نیوکلیوٹائڈ یعنی جینیاتی کوڈ کے صرف ایک حرف کو تبدیل کرتی ہے۔ یہ تبدیلی تب ہوتی ہے جب خلیے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی تبدیلیاں بالکل اٹکل پچو یعنی رینڈم ہوتی ہیں اور ان کی تعداد حیرت انگیز حد تک زیادہ ہے۔ زیادہ تر میوٹیشن بالکل بے ضرر ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ میوٹیشن اتفاق سے ڈی این اے کے کسی ایسے حصے میں ہو جو جانور کے کسی اہم عضو کی کارکردگی متعین کرتا ہے تو عمومی طور پر اس حصے کی کارکردگی پر اس میوٹیشن کا منفی اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسی میوٹیشن سے اس جانور کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے جس سے اس کی نسل کی بقا کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ فطری چناؤ کا پروسیس ایسے جانوروں کو جین پول سے نکال دیتا ہے، یعنی اس کی نسل آگے نہیں چلتی۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی میوٹیشن جانور کی کارکردگی میں مثبت اثر پیدا کرے، اگرچہ ایسا ہونا ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگرچہ اس قسم کی تبدیلیاں اتنی ڈرامائی نہیں ہوتی جتنی ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھائی جاتی ہیں، لیکن ایسی مثبت تبدیلیاں کئی جانوروں میں دیکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر ریچرڈ لنسکس کی لیبارٹری میں ریسرچ کرنے والے سائنسدانوں نے بیکٹیریا میں سینکڑوں میوٹیشنز کا مشاہدہ کیا ہے اور ان تبدیلیوں کے شواہد کو ریکارڈ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فائدہ مند میوٹیشن ایکولائی نامی بیکٹیریا کی ایک نسل میں دیکھی گئی۔ اس بیکٹیریا کے جینیاتی کوڈ میں ایک اے کا حرف ٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس میوٹیشن کی وجہ سے بیکٹیریا کی یہ نسل باقی نسلوں کی نسبت زیادہ تیزی سے پھلنے پھولنے لگی۔ 1 سال کے مختصر عرصے میں اس نئی نسل نے لیبارٹری میں موجود ایکولائی بیکٹیریا کی باقی تمام نسلوں کو ناپید کر دیا۔ اسی طرح 1976 میں 2 سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹری میں سالمونیلا نامی بیکٹیریا میں ایک عجیب و غریب میوٹیشن دیکھی۔ ڈاکٹر مائیکل بیہی نے حال ہی میں مینان کے کام کی دوبارہ جانچ پڑتال کی اور میوٹیشن کو انتہائی نادر میوٹیشن قرار دیا، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کی کارکردگی بہتر ہوئی۔ اس میوٹیشن کی وجہ سے بیکٹیریا میں ایک نادر شوگر مالیکیول کو تلاش کر کے اسے ہڑپ کر جانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اس شوگر مالیکیول کو ڈی اریبینوز کہا جاتا ہے۔ بیکٹیریا میں ایسی سادہ جینیاتی تبدیلیاں یقیناً دلچسپ ہیں، لیکن کیا بڑے اور پیچیدہ جانوروں میں بھی سادہ میوٹیشنز کی بدولت نئی اور سازگار تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو ان جانوروں کی کارکردگی بہتر بنائیں؟ یہاں ہم صرف ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ زیادہ تر کتوں اور ان کے جنگلی رشتہ داروں یعنی بھیڑیوں کے جسم پر بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کتوں کی کچھ نسلوں کے بال بہت لمبے بھی ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے کتوں کی 700 سے زیادہ نسلوں کی جینیات کا مطالعہ کیا اور ان کے جینز کا بھیڑیوں کے جینز سے موازنہ کیا۔ اس موازنے سے معلوم ہوا کہ صرف ایک جین کے ایک حرف میں تبدیلی کتوں میں بالوں کی لمبائی کا باعث بنتی ہے۔
इस सादा म्यूटेशन में एक जी का हरफ तब्दील होकर टी बन गया और इस एक म्यूटेशन की वजह से इन नस्लों के कुत्तों के बाल लंबे होते हैं। ये बात तो हुई पालतू जानवरों की। जंगली जानवरों और पौधों के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या जंगली जानवरों में भी ऐसी सादा म्यूटेशंस फायदेमंद साबित होती हैं? बड़े मेंढक जिन्हें केन टोड्स कहा जाता है और इस किस्म के दूसरे मेंढकों के कानों के पास कुछ खदूद होते हैं जिनमें दूधिया रंग का जहर बनता है, जो कि ऐसे जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है जो मेंढकों को खाते हैं। अगर जानवरों के खुलियों को खुर्दबीन से देखा जाए तो इनमें एक खास प्रोटीन नजर आएगी जो खुलियों की सतह पर पंप की तरह काम करती है। ये प्रोटीन पंप इलेक्ट्रोलाइट्स को खुलियों में दाखिल या खारिज करते हैं। इन मेंढकों का जहर इस प्रोटीन पंप का मुंह बंद कर देता है, जिस वजह से इन जानवरों के अज़लात किसी काम करने के काबिल नहीं रह जाते। हाल ही में डॉक्टर निकोलस केस और इनके साथियों ने बहुत से ऐसे जानवर दरियाफ्त किए हैं, मसलन छिपकलियां, सांप और खारपोश, जिनके डीएनए में ऐसी सादा म्यूटेशंस हुई हैं जिनकी वजह से इनकी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की शक्ल और इसके चिपकने की सलाहियत तब्दील हो चुकी है, जिस वजह से मेंढक का जहर प्रोटीन पंप के साथ नहीं चिमट सकता और जो इन सादा म्यूटेशंस की बदौलत ये जानवर इन मेंढकों के जहर से महफूज रहते हैं। इन सब बातों का खुलासा ये है कि सादा म्यूटेशंस किसी भी जानवर की आबादी में नई जीनियाती इंफॉर्मेशन पैदा करने का एक बेहतरीन जरिया है। मिसाल के तौर पर माजी में कुत्तों की नस्लें सिर्फ छोटे बाल पैदा करने वाले जीन्स रखती थीं। सादा म्यूटेशंस की वजह से अब कुत्तों की कुछ नस्लों के बाल लंबे और कुछ के बाल छोटे होते हैं। अलबत्ता ये बात याद रखने की है कि सादा म्यूटेशंस की वजह से जीन्स में इंफॉर्मेशन का इजाफा नहीं होता। इसके बरक्स सादा म्यूटेशन पहले से मौजूद जीनियाती इंफॉर्मेशन को तब्दील करती हैं। यानी जब म्यूटेशन की बदौलत नई जीनियाती इंफॉर्मेशन पैदा होती है तो साथ ही साथ पुरानी जीनियाती इंफॉर्मेशन ज़ाया भी हो जाती है। अगले वीडियो में हम एक ख़ास किस्म की म्यूटेशन पर बात करेंगे जिसे दोहराने का अमल या डुप्लीकेशन इवेंट कहते हैं। ऐसी तब्दीलियों से जीनियाती कोड की लंबाई में ड्रामाई इजाफा हो सकता है और मुकम्मल नए जीन्स भी पैदा हो सकते हैं।